یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی چھوٹوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، یعنی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، غریبوں کے ساتھ اچھا بیوہار کرنے والے وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء،
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ڈائس پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام اور آج کے اس مبارک مجلس میں موجود اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ایک انسان کو یعنی ایک مسلمان کو کبھی بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اور اپنی ذہنوں میں کبھی بھی ان باتوں کو نہیں لانا چاہیے کہ مجلس کی تعداد کم ہے یا زیادہ، کیونکہ ہم اور آپ آج اس مجلس میں شامل حال ہیں، جو مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے اور الحمدللہ لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ میں وہ حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے بھی اس روئے زمین پر آتے ہیں جو ایسی مجلسوں اور محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، اور پھر ان مجلسوں میں وہ فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب ایسی نیک مجلسیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار ختم ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے میرے فرشتوں تم کہاں تھے؟ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا، دنیا میں تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے جو تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ اے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ رب العالمین سے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا، تیرے بندے تیری جنت طلب کر رہے تھے، اے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارا نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے
کہ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو اے میرے فرشتوں بتاؤ آج ان کی حالتیں، ان کی کیفیتیں کیا ہوتی۔ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ کس قدر جہنم سے پناہ طلب کرتے، ان کی حالتیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی۔ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ ہم اور آپ ایسی مجلس میں ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم اور آپ ان باتوں کو بغور سماعت کرتے چلیں اور سننے اور سمجھنے کی کوششیں کریں کہ آج دنیا میں سارے وسائل موجود ہیں۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان پریشان ہے، انسانی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ جبکہ ہم اپنے آبا و اجداد کی زندگی پر غور کریں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی زندگیاں ہم سے بہتر تھیں، ہم سے کہیں زیادہ اچھا تھی، لیکن ہماری زندگی جو ہے امن کے بجائے ہماری زندگی میں بدامنی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں امن و سکون کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہماری زندگی سے امن و سکون ختم ہو جائے، امن و سکون غارت ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی تباہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، ایمان والوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ امن کا مطالبہ کرنا چاہیے، امن کی دعائیں کرنی چاہیے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عالی شان بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس عالی شان محلات ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی بدامنی کی شکار ہے۔ آخر کیوں؟ یعنی یہ سب ہونے کے باوجود بھی، ترقی کرنے کے باوجود بھی ہم اور آپ پریشان ہیں، تو اس کا سیدھا سا نتیجہ اور آخری رزلٹ نکل کر کے یہی آتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن حکموں پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے ہم نے ان احکامات کو ٹھکرایا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایسا تذکرہ بیان فرمایا کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنی تمام تر نعمتیں عطا فرمایا کرتا تھا، ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے مہیا تھی، زندگی پرامن تھی، زندگی سکون و اطمینان والی تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے اندر بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، آج ساری ٹیکنالوجیاں ہیں، آج سارے وسائل موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسانی زندگی کو سکون نہیں مل رہی ہے۔
यानी हमारे पास कल के दिन कच्चे मकानात थे, घास और फूस के मकानात थे, लेकिन हमारे बाप दादा, हमारे बूढ़ी अम्मा बड़ी अमन सुकून में रहा करती थी। लेकिन आज हमने अपने आप में, अपने जिंदगी में चेंजिंग भी कर लिया, तरक्की भी कर लिया, हमारे घर पुख्ता हो चुके हैं, हमारी सारी जिंदगी के वसाइल हमारे पास आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी, दौलत इकट्ठे होने के बावजूद भी, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, हमारे पास सुकून नाम की कोई चीज नहीं। आखिर कभी हमने इसी जिंदगी पर गौर किया? नहीं गौर किया। ऐ ईमान वालों, गौर कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालें दे दे करके समझाया है। परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया, उस बस्ती का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जिस बस्ती वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पेट भर खाना मिला करता था, अल्लाह की जानिब से, परवरदिगार आलम की तरफ से तमाम तर रोजियां मुहैया थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां की तो परवरदिगार आलम ने उनकी रोजी रोटियों को अल्लाह ने रोक लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जिंदगी में अमन सुकून को खत्म कर दिया। परवरदिगार आलम ने उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, अल्लाह ने बयान फरमाया, लिबास अल जू'i वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन, बुराइयों की वजह से, अल्लाह के हुदूद को तोड़ने की वजह से परवरदिगार आलम ने उनके ऊपर खौफ तारी कर दिया, अल्लाह ने भूख तारी कर दिया, तमाम तर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जिंदगी में बदअमनी कायम कर दिया। ऐ मुसलमानों, आज दुनिया जो हवाओं में उड़ने वाली, आज लोग समंदरों में रास्ते बनाने वाले, हाँ अपनी इजादात पर उन्हें बड़ा नाज था, अपनी टेक्नोलॉजी पर बड़ा नाज था, लोग अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां बन रहे थे। यानी 3 साल का अरसा, आज से लेकर के आप जोड़ लीजिए 2 साल आपके यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ। आखिर ये सारे मामलात क्यों हुए? जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन दुनिया की ताकतें बेबस हो चुकी थी। दुनिया की टेक्नोलॉजी, हवाओं में उड़ने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों पर वहीं रुक चुका। समंदरों में रास्ते तय करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसी एक झटके की वजह से वहीं पर रुक गए। बताओ कहाँ गई टेक्नोलॉजी? कहाँ गया आदमी के इजादात? कहाँ गए आदमी का पावर? कहाँ गए आदमी की ताकत? ऐ परहेट के मुसलमानों, ऐ साहबगंज के मुसलमानों, ऐ इस झारखंड के ईमान वाले लोगों, सुनो, ये सारे कारनामे और करतूतें आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। ये कोरोना आया, ये तबाही आई, जिंदगी तबाह बर्बाद हो गया, इंसानी जिंदगी गारत हो गई। न जाने हमने इसी लॉकडाउन में कितने अपने प्यारों को खो दिया। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारा हमारे प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ऐ ईमान वालों, हमने कितनों को खोया, कभी गौर किया? नहीं गौर किया। आखिर आदमी का अपना सब कुछ होने के बावजूद भी, आदमी के ताकत होने के बावजूद भी, आदमी के पास पावर होने के बावजूद भी, आदमी का रिश्तेदार होने के बावजूद भी, आदमी का अपना भाई, अपने सारे लोग होने के बावजूद भी, आदमी मरने के बाद उसको कफन नहीं दे सका, उसे जनाजा नहीं पढ़ सका। ये सब क्या है? उस कुदरत के उन तमाम तर
ان اصولوں اور ضابطوں پر ایمان والوں غور کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، برائیوں سے توبہ کر لو اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، دنیا کے وسائل ہیں، دنیا کی ساری چیزیں سب بیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب تک اپنا رشتہ نہیں مضبوط کرو گے، یعنی دنیا نتمستک ہو چکی ہے اللہ رب العالمین کے حکموں کے، اللہ رب العالمین کی حکموں کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایمان والو، ہم جو کر رہے ہیں وہی اللہ رب العالمین ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہمارے اوپر ڈال لیں، ورنہ پروردگار عالم تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے، اتنی محبت کرنے والا، اتنی شفقتیں کرنے والا، اس کائنات اس جہان میں کوئی نہیں ہمارا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اپنے رب سے اپنا رشتہ لگا لو اور جان لو نہ دواؤں میں وہ سکون ہے، نہ آپ کے وسائل میں وہ سکون ہے۔ سکون اگر ملے گا بھی آپ کو تو کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے ایمان والو، اللہ پکار رہا ہے، اللہ رب العالمین یہ آگاہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر میں اب ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا، اور آپ اپنی زندگی میں اپنے باپ داداؤں کو، اپنی ماتاؤں بہنوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نمازوں کے پابند تھے، صبح سویرے اٹھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، یعنی زندگی میں بڑا امن اور سکون تھا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں بدامنی ہے، ہماری زندگی میں تباہیاں ہیں۔ وجوہات جہاں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سے دور ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عمل سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی کارن ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں، اسی لیے دنیا والوں، آؤ اللہ رب العالمین سے جڑ جاؤ، اللہ کے حکموں پر عمل کرو۔ پروردگار عالم ہماری زندگی میں امن قائم کر دے گا، ہماری زندگی کو پرسکون بنا دے گا، اطمینان والا بنا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا تو امن اور سکون یہ ہماری زندگی سے اس وجہ سے ختم ہے کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں امن اور سکون قائم ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کریں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا پیاسا ہے۔ آج جانوں کی کوئی قدر نہیں، جانوں کا کوئی احترام نہیں، یعنی آدمی دنیا کے چند مفاد کے خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں کا قتل کروا ڈالتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے اسی امن کی بحالی کے لیے، اسی امن کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق مار ڈالا، ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچا ڈالا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا ڈالا۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، اے آج اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے ہونے والوں، دنیا کے چند مفاد کے خاطر اپنے بھائیوں کا قتل کروانے والوں، بچو اور ڈرو، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرو، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ پیارے نبی نے ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والا آپ کا غیر بھائی، ہندو برادران ہے، سکھ برادران ہے، جین برادران ہے، یعنی جتنے بھی برادران پائے جاتے، جتنے بھی بھائی ہمارے پائے جاتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی زبان سے اس کی جان، اس کے مال محفوظ ہو جائے، یعنی اس کی ذات سے اگر کسی غیر بھائی کی جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ سب سے بہترین مومن ہے، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اے ایمان والو، اسی لیے ہم اپنا پہچان یہ بنائیں کہ ہم اس دنیا میں امن والے ہیں، اور امن ہی ہماری زندگی کا شیوا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں بدامنی قائم کیا تو یاد رکھیں ہماری اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی تباہ ہوگی، اور دنیا میں ہمارے خلاف بغاوتیں کھڑی ہوں گی۔ اسی لیے مسلمانوں، اپنا پہچان ایک سچا مسلمان کی بناؤ، امن والا بناؤ۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی چھوٹوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، یعنی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، غریبوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے والے وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے شاعر نے بیان فرمایا، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح، کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح، دین و دنیا کے سلطان تھے مصطفیٰ، اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح، چوٹ پتھر کے کھائی مگر دی دعا، پھول و پھل دینے والے شجر کی طرح، یوں تو آئے بہت اس کے پیغام بر، کوئی آیا لخیر البشر کی طرح۔